کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دراصل حال ہی میں پیش آئے ایک انسانیت سوز واردات اور واقعے کے بعد اپوروا نند نے ایک بہترین تحریر لکھی ہے۔ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ وہ تفصیلات رکھوں آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ آپ لوگوں کو لفظ لفظ پر غور کرنے پر مجبور کروں۔ یہ تصویر جو بدل رہی ہے، ان کا چہرہ، اس بچے کا چہرہ آپ کو یاد ہوگا۔ ایک مندر میں گیا، اس پر حملہ ہوا، داسنا کے علاقے میں معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد جس مندر میں پانی پیا تھا، وہیں کا شخص، وہیں کا پجاری جس نے حملہ کیا تھا، اس کی تعریف بھی کی تھی۔ ابھی پرسوں کی یہ رپورٹ ہے جس کو دی وائر نے بھی شائع کیا تھا، یعنی کہ داسنا دیوی مندر جو غازی آباد میں موجود ہے، وہاں کا لیڈر یاتی نرسنگھاند سرسوتی نے جب ان سے کسی نے سوال پوچھا تو اس نے جو ہے صحیح جواب دیا ہے، ایک راہگیر کو کہتے ہوئے اس حملے کرنے والے دہشت گرد کا سپورٹ کرنے کی بات کہی تھی۔ اور وہ کون ہے، یہ تصویر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ان تمام چیز کو دیکھنے کے بعد اپوروا نند نے کئی سوالات کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ نفرت، تشدد اور ظلم کتنا بھی عام ہو جائے، روزمرہ کی زندگی میں شامل ہو جائے، اتنی انسانیت بچی ہی رہتی ہے کہ اس کو عام ماننے سے انکار کیا جائے۔ ان میں جن کے نام پر تشدد کیا جاتا ہے، جنہیں بچانے کے لیے، جن کا دبدبہ قائم کرنے کے لیے غنڈہ گردی کی جاتی ہے، ان کے بیچ سے آوازیں اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں یہ تشدد ہمارے نام پر نہیں کیا جا سکتا۔ اور تب امید بنتی ہے، یہ امید کہ شاید انسانیت کو واپس حاصل کیا جا سکے گا، جو اس وقت انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اتر پردیش کے غازی آباد واقع داسنا کے مندر میں ایک مسلمان لڑکے پر منظم تشدد کے واقعے نے لوگوں کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ جو نظر آ رہا ہے اس کو منظم تشدد، نمائش اور پروڈکشن ہی کہہ سکتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ آصف کو کیمرے کے سامنے کیا جاتا ہے، ریکارڈنگ کرنے والے کو ہدایت دی جاتی ہے کہ چہرہ پورا آنا چاہیے، جسے مارا جا رہا ہے صرف وہ نہیں بلکہ جو مار رہا ہے وہ بھی پورا دکھنا چاہیے۔ یعنی صاف ہے کہ یہ منصوبہ بند تشدد ہے، کسی لمحاتی غصے کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ فرق کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا منصوبہ بند تشدد کے مقابلے غصے کی حالت میں کیا گیا تشدد قابل معافی ہے؟ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلی قسم کے تشدد میں ایک طرح کی غیر معقولیت ہے، جذبات نے سوچنے کی صلاحیت کو منجمد کر دیا، اور اگر منصوبے کے تحت وہ کام نہیں کیا گیا تو اس کو اس انسان کا سوچا سمجھا عمل نہیں مان سکتے۔ اس طرح اس فعل سے اس کی ذمہ داری تھوڑی بہت ہٹ جاتی ہے۔ وہ لمحاتی غصے میں جنونی ہو گیا تھا، وہ اپنی سمجھ کھو بیٹا جس سے وہ انسان بنتا ہے، گویا وہ فاعل نہیں رہ جاتا، اوزار محض رہ جاتا ہے۔ منصوبہ بند تشدد میں تشدد کا فیصلہ شامل ہے، اس لیے وہ زیادہ سنگین ہے۔ داسنا کے مندر میں کیے گئے تشدد کا ٹھنڈا پن آپ کو 6 دسمبر 2017 کو راجسمند میں کیمرے کے سامنے اطمینان سے کیے گئے ایک تشدد کی یاد دلاتا ہے۔ اس تشدد کی نمائش میں شمبھو لال ریگر نے ایک مسلمان مزدور افراز کو کاٹ کاٹ کر کے ہلاک کر دیا تھا کیمرے کے سامنے۔ کیمرہ 15 سال کا ایک لڑکا چلا رہا تھا، اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہو رہے اس قتل سے ذرا بھی نہیں کانپتے۔ قتل کا اہتمام جتنا سدا ہوا تھا، اس سے بڑے پیمانے پر پھیلانے کے لیے ریکارڈ کرنے میں بھی اتنی ہی مہارت کا تعارف دیا گیا تھا۔ کسی نے اس کیمرے مین سے بعد میں بات نہیں کی،
جاننا نہیں چاہا کہ جو وہ ریکارڈ کر رہا تھا کیا اس کے لیے محض ایک ڈرامہ تھا یا وہ سمجھ پا رہا تھا کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ کسی نے اسے شاید نہیں بتلایا کہ وہ ایک جرم میں شامل تھا یا وہ بھی اس انعقاد کا ایک کردار تھا، دلچسپی رکھنے والا کردار۔ اس طرح کے ہر تشدد کو جی کڑا کر کے دیکھنا چاہیے۔ افرازل کے ہلاکت میں مکالمہ نہیں ہے، آصف پر کیا گیا تشدد بتدریج ہے، ایک اسٹوری ہے جس کو اسٹیج کیا جا رہا ہے، جس کو پیٹا جانا ہے۔ اس کو احساس تک نہیں ہے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر نام پوچھا جاتا ہے تو اس کے معصوم لبوں پر ہلکی سی مسکان ہے، پھر اس کے والد کا نام پوچھا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی پہچان یقینی بنائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ مسلمان ہے، گویا اس حقیقت کو قائم کر دینے محض سے آگے جو تشدد کیا جانے والا ہے اس کو دلیل مل جاتی ہے یا وہ جائز ہو جاتی ہے صرف یہ کہنے پر کہ وہ مسلمان ہے۔ جس کو مارا جائے گا صرف اسے ٹھیک سے نہیں دکھنا ہے بلکہ جو مار رہا ہے اس کا چہرہ بھی پورا آنا چاہیے۔ اس ہدایت کے ساتھ تشدد شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور سنا ہے تو اس میں وہ مکالمہ آپ کو سنائی بھی دے گا جس پر آپ نے غور نہیں کیا۔ آصف بالکل دنگ ہے، اس ویڈیو کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہم نہیں دکھا سکتے اس کو، اس تشدد کے ویڈیو کو۔ پھر وہ لڑکا گر جاتا ہے کہنے سے زیادہ صحیح یہ کہنا ہے کہ وہ گرا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ مروڑ دیے جاتے ہیں، اس کے چہرے کو پیروں سے کچلا جاتا ہے، اس کی رانوں کو کچلا جاتا ہے، اس کے خصیے کو کچلا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ منصوبہ بند ہے۔ اس تشدد کے ویڈیو کو مشتہر کرتے ہوئے یہ خوشکن اعلان ہے کہ ایک مسلمان کو نامرد بنا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ خصوصی اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بتایا جا سکے کہ مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کے مقبول مطالبے یا خواہش کو مکمل کرنے کی سمت میں اٹھائے گئے قدم کا ہی ثبوت یہ ویڈیو ہے۔ مسلمان مرد کی مردانگی کو لے کر بنی ہوئی یا مایوسی کو دور کرنے کا کام یہ ویڈیو کر رہا ہے، یعنی وہ خصیے کو مار کر کے اس کو دبا کر کے ثابت کرنا چاہ رہا ہے اور دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہے ویڈیو کے حوالے سے مارنے والا منصوبہ بند طریقے سے۔ تشدد کا یہ انعقاد کس امید میں کیا جا رہا ہے اور اتنے یقین کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا تشدد غیر قانونی ہے، یہ اس شخص کے خلاف تو ہے ہی جس پر کیا گیا، یہ ریاست کو بھی چیلنج ہے اور حکومت کو بھی چیلنج ہے، اس کے قانون کو چیلنج ہے جو کسی بھی شخص کو تشدد کا حق نہیں دیتا۔ پھر وہ شخص جو آصف کو پیٹ رہا ہے اور جو اسے کیمرے پر ریکارڈ کر رہا ہے، وہ دونوں کیوں اتنے مطمئن ہیں کہ نہ صرف وہ دونوں اس منظم تشدد کی نمائش کرتے ہیں بلکہ اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ جو تشدد وہ پیش کر رہے ہیں اس کے صارفین کی تعداد اور ان کی سیاسی طاقت ہی ان کی حفاظت کرے گی؟ جیسا کہ اس سے پہلے دی وائر کے نامہ نگاروں نے اطلاع دی ہے کہ جس اکاؤنٹ سے تشدد کا یہ زندہ ڈرامہ نشر کیا گیا وہ اب ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ قانون کی نظر میں ثبوت مٹا دینے کی کوشش ہے، حالانکہ لوگوں نے اس کو بچا رکھا ہے۔ جس ویڈیو سے اس تشدد کے پیروکار تیار کیے جانے کا منصوبہ تھا وہ ایک قانون کے پابند پولیس افسر کے ہاتھوں میں پڑ کر جرم کا ثبوت بن گیا۔ تشدد کرنے والے شرنگی نارائن یادو کو اس ویڈیو کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا اور ویڈیو ریکارڈ کرنے والے کو بھی۔ اکاؤنٹ کو ختم کر دینے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو خود کو شیر کہہ رہے ہیں وہ دراصل کتنے بزدل ہیں۔ یہ آج کے ماحول میں انہونی ہے، اس کا اندازہ شرنگی نے نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک گرو نرسنہانند سرسوتی کا شاگرد ہے اور وہ گرو اس طرح کے تشدد کی تعلیم دیتا رہا ہے جو تصویر ہم نے شروع میں دکھایا اور محترم بنا ہوا ہے۔ وہ جس تشدد کا پروپیگنڈا سر عام کرتا رہا ہے وہی تو شرنگی نے کیا، پھر اسے سزا کیوں؟ گرو نے عوامی طور پر اپنے شاگردوں کے گرفتار ہونے پر دکھ کا اظہار کیا۔ میرے شیر جیل میں ہیں اور میں سو رہا ہوں، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ تو بہت ساری رپورٹس اور دی وائر کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تشدد کے ملزم شرنگی کا گرو مسلمانوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر تشدد کو فروغ دیتا رہا ہے۔ غازی آباد کے دیہی علاقوں کے پولیس چیف ایرج راجا نے دی ہندو اخبار کو کہا کہ نرسنہانند کی عادت اقلیتوں کے خلاف تبصرہ کرنے کی رہی ہے۔ یہ کہنا زیادہ حق بجانب ہوتا ہے کہ نرسنہانند کی فطرت مسلمانوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے کی رہی ہے، لیکن افسر نے اپنے عہدے کے لحاظ سے مہذب زبان کا استعمال کیا۔ اسی طرح شرنگی کے بارے میں کہا کہ وہ گریجویٹ ہے اور لگتا ہے کہ ریڈیکلائز ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مندر کے پجاری نرسنہانند کے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں پایا گیا کہ آصف نے مندر میں تھوکا تھا یا پیشاب کیا تھا۔
تو اس نے کہا کہ اگر الزام سچ ہوتا تب بھی اس لڑکے کو پیٹنے کا کوئی حق کسی کو نہیں تھا۔ راجہ جیسے افسر کی قیادت ہو تو ابتدائی سطح کے پولیس افسر بھی قانون کی پیروی کرتے ہیں، اور اس طرح انسانیت کی بھی۔ ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ کے مطابق آصف کے والد نے بتایا کہ جب زخمی آصف کو پولیس والوں نے دیکھا تو اس کی مرہم پٹی کروائی اور اس کے زخم کا علاج کیا، پھر اگلی صبح آصف کے گھر واپس آئے۔ بہکیف ناظرین گرامی، مضمون لمبا ہے، اس میں ان چیزوں کو اور اس ویڈیو کے حوالے سے ایک منصوبہ بند تشدد کے تحت جب تشدد کیا جاتا ہے اس کی کس طرح ویڈیو گرافی ہوتی ہے، اور اس ویڈیو گرافی کے تحت کس طرح کے میسیجز پیغام پھیلانے کی اور دہشت پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے، اور ایک طبقے مخصوص کو کس طرح جو ہے یہ باور کرانے کی کوشش ہوتی ہے کہ تم دوسرے درجے کے لوگ ہو اور تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا، پیغام دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کا نچوڑ انہوں نے کھول کر کے الگ الگ الفاظ میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ان کی ہمت کہاں سے آتی ہے، کیوں کر کے آتی ہے، کون اس کا استاد ہے، کون اس کا گرو ہے، ساری چیزیں سمجھا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس مضمون کو جو ہے الگ الگ انداز میں اس وقت شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے جس انداز میں آپریشن کیا اس ویڈیو کو، جس الفاظ کا انتخاب کیا ہے، اس کو لے کر کے میں نے سوچا کہ یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے بھی سامنے آئیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اپنے آنکھیں کھولیں۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی